بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ایمان و صحت کی بہترین حالت کے اندر ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ تو جی دوستو، کل کے کلاس میں ہم نے پڑھا تھا، لاسٹ کلاس میں، کہ یوٹیوب چینل کے ذریعے سے کیسے اسٹوڈنٹ حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو نیٹ کا تھوڑا مسئلہ رہتا ہے، تو اس لیے میں نے چینل بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور چینل کی سیٹنگ کرنے کے لیے میں نے دوسرے چینل کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ تو امید ہے انشاءاللہ اس طریقے کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اگر پھر بھی آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے پرسنل میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو جی ناظرین، آج کے سبق میں بڑھنے سے پہلے ایک دو بات عرض کرتا چلوں۔ ایک یہ کہ کل مجھ سے ایک بھائی نے پرسنل پہ رابطہ کیا، میسج کیے، تو کہنے لگا کہ مجھے ایک فیمیل ہیں، وہ حافظہ بھی ہیں، تو وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ اتنے اتنے پیسے دے دو اور مجھ سے اسٹوڈنٹ خرید لو۔ تو میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ ایسا فراڈ ہوتا ہے اکثر، تو نہ لو اس طرح اس اسٹوڈنٹ، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ جو ہے، بندی جو ہے وہ بااعتماد ہے اور حافظہ بھی ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا چلو آپ کی مرضی، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اسے اسٹوڈنٹ نہ خریدیں، کیونکہ میں جب کورس کر رہا تھا خود، تو ہمارے جو استاد تھے کورس کروانے والے، انہوں سے بھی میں نے بات سیکھی تھی۔ انہوں نے سمجھایا تھا کہ جب بھی کوئی ایسا بندہ آپ سے بات کرے یا بندی کوئی ایسی بات کرے آپ سے، تو آپ ان سے پہلے ہی سے یہ بات طے کر لیں کہ آپ مجھے اسٹوڈنٹ دے دیں۔ جب وہ اسٹوڈنٹ مجھ سے ایک مہینہ پڑھ لیں گے، وہ مجھے فیس بھیج دیں گے، تو اس فیس میں سے جتنا آپ کا بنتا ہے میں اس کا وہ سارا دے دوں گا آپ کو۔ تو اگر اس بات سے وہ راضی ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو فیک نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، لیکن اگر کہتی ہیں کہ نہیں پیسے دے دو، تو سمجھ جاؤ کہ دال میں کچھ کالا ہے اور فراڈ ہے۔ دوسری ایک بہن نے مجھے میسج کیا کہ اس کورس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ تو بہت افسوس کی بات ہے، مجھے بہت پریشانی ہوئی کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں۔ میں واللہ باللہ ثم اللہ، جب سے میں نے یہ کورس شروع کروایا تو روزانہ میں 12-1 بجے تک جاگتا رہتا ہوں، حالانکہ اس کورس سے پہلے میں 9-10 بجے تک سو ہی جاتا تھا۔ اور آپ لوگوں کی محنت کو دیکھ کر میں دیکھتا رہتا ہوں پوسٹ وغیرہ، تو مجھے بہت ترس آتا ہے لوگوں پر کہ ایسے بیچارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں بے روزگاری کے عالم میں، تو کیوں نہ میں ان کو فری میں طریقہ سکھا دوں۔ لیکن آگے سے لوگ پھر اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، تو عجیب سی بات ہے، لیکن برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میں نے بس دل پہ نہ رکھا بات کو، بس جانے دیا۔ پھر میں نے اس کو سمجھایا، اس بہن کو، کہ آپ محنت کریں، انشاءاللہ آپ کو اسٹوڈنٹ ملیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے اسٹوڈنٹ چاہیے، تو میں نے کہا اسٹوڈنٹ تو کوئی بھی آپ کو نہیں دے سکتا، اگر دے بھی دے تو اسٹوڈنٹ خود جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آن لائن ٹیچنگ کے یہ رولز بالکل نہیں ہیں۔ تو مجھے اس بیچاری پر ترس بھی آ گیا، اور بات سے مجھے بہت پشیمانی ہوئی کہ یار میں اتنا محنت کر رہا ہوں اور یہ عجیب سی بات کر رہی ہے۔ تو خیر، ہوتا رہتا ہے کبھی۔ لیکن میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو سالوں بعد اسٹوڈنٹ 1-2 مل جاتے ہیں، کسی کو مہینوں بعد مل جاتے ہیں۔ مجھے خود پہلے جب میں نے شروع کیا تھا آن لائن ٹیچنگ، تو پہلا اسٹوڈنٹ مجھے مہینہ بعد ملا تھا۔ تو یہ ہر کسی کی اپنی قسمت ہوتی ہے، اور وہ تھا بھی پاکستانی تھا، پاکستانی بکر علاقے کا کوئی رہنے والا تھا۔ تو مجھ سے 1 مہینہ پڑھ کے مجھے اپنا فیس جو ہے وہ
جتنا بندہ تھا وہ بھیج دیا، بعد میں اس کی کوئی کام وغیرہ کسی کام میں مصروف ہو گیا تو اس وجہ سے اس نے چھوڑ دیا۔ تو اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے، اور قسمت کو چار چاند لگانے کے لیے آپ ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور نیت خالص کریں کہ ہم نے آن لائن پڑھانا ہے، اس نیت سے نہیں کہ ہمیں پیسے مل جائیں، بلکہ ثواب کی نیت سے۔ تو انشاءاللہ ضرور آپ کو اسٹوڈنٹ ملیں گے اور آپ کی محنت رنگ لائے گی، لیکن کرنا آپ نے کیا ہے، جو طریقے میں نے بتائے ہیں یہ کوئی فضول طریقے نہیں ہیں۔ تو کل میں نے اس بہن کو یہ بھی کہا کہ اگر میں آپ سے پیسے لے کے یہ کورس کرواتا تو آپ ایسی باتیں نہ کرتی، لیکن چونکہ میں یہ کورس فری میں کروا رہا ہوں تو اس لیے آپ کے منہ سے یہ باتیں نکل رہی ہیں۔ تو اور بھی اگر ایسے لوگ ہیں جن کے ذہن میں دل میں ایسی باتیں ہیں تو ان کو میں ابھی سے جواب دے دیتا ہوں کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ روزانہ محنت کریں۔ جو طریقے میں بتا رہا ہوں تو وہ پیسے لے کر جو لوگ کرواتے ہیں تو وہ یہ طریقے بھی آپ کو نہیں بتائیں گے، چھپائیں گے باتیں آپ سے، لیکن میں فری میں بھی بتا رہا ہوں اور وہ بھی سب کچھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو امید ہے انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو آج کا طریقہ کار، آج ہمارا آن لائن ٹیچنگ کے حوالے سے جو ہے وہ آخری کورس ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں تو میرے خیال میں، میرے ذہن میں سب بیکار میں ہیں۔ تو ایک ویب سائٹ کا طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں قرآن ٹیچر آن کے نیم سے ہے۔ تو میں نے خود اس پر ٹرائی نہیں کی کیونکہ میرے موبائل میں مسئلہ تھا، نہیں بن پا رہا تھا۔ میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں، اس میں اسٹوڈنٹ بھی آپ کو ملتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، گوگل پہ جانا ہے، گوگل پہ جانے کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے، آن لائن ٹیچنگ ویب سائٹ، یہ یہاں پر پہلے نمبر پر آ گیا ہے، دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ، یہ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا۔ تو جی ناظرین، آپ جب آن لائن ٹیچنگ ویب سائٹ پر جائیں گے تو آپ کو ٹیچر آن کا ویب سائٹ سامنے آ جائے گا۔ چونکہ میں نے پہلے سے آئی ڈی بنائی ہوئی ہے تو اس لیے میرے سامنے وہ شو نہیں ہو رہا، میں کوشش کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ پہلے ہی پہ کلک کر دیتا ہوں، یہ سب سے پہلے نمبر پر کھل گیا، یہ والا، اس کا یہ والا شکل آپ دیکھ رہے ہیں، اس شکل سے آپ نے پہچاننا ہے۔ یہ وضع آپ غور سے دیکھیں تو آپ نے اس پہ کلک کر کے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیسے اسٹوڈنٹ ملتے ہیں آپ کو۔ تو آج کی کلاس میں ہم دو طریقے بتائیں گے اسٹوڈنٹ تلاش کرنے کے، ایک طریقہ اسٹوڈنٹ تلاش کرنے کا، اور دوسری جو ہے دوسرا ٹاپک ہمارا وہ ان غلطیوں کے بارے میں ہے جن غلطیوں کے کرنے سے ہمیں اسٹوڈنٹ نہیں مل رہے ہوتے۔ تو دیکھیں یہاں پر دیکھیں، اس میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ ملتے ہیں۔ یہ پہلے نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں غور سے، کیا لکھا ہوا ہے، نیڈ اے قرآن ٹیچر فار 11 ایئر اولڈ چائلڈ، ٹھیک ہے، اور اس کا 1 گھنٹہ ہوا ہے، 1 گھنٹہ پہلے کسی نے یہ میسج کیا ہوا ہے کہ مجھے 11 سال کے اولڈ اتنے عمر کے بندے کے لیے قاری صاحب کی ضرورت ہے۔ دیکھیں 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، تو ہم ابھی اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کسی نے میسج کیا ہوا ہے، ہم اس کو میسج کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو ہم نے اس پہ کلک کرنا ہے، یہاں پہ کلک کریں گے، یہ دیکھیں یہ اوپر لکھا ہوا ہے، یہ You should apply. You have a fair chance of searching these students.
کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چانس ہے اس اسٹوڈنٹ سے رابطہ کرنے کے لیے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, میسج پہ کلک کر کے, یہ دیکھیے فون کا آپشن جو ہے وہ نہیں ہے کیونکہ اس کا فون نمبر شو نہیں ہوتا. تو آپ نے میسج کرنا ہے, تو میسج کرنے کے لیے ہم اس پہ کلک کریں گے, یہ میسج 46 کوئن. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے میسج کرنے کے لیے 46 کوئنس لگیں گے, 46 سکے. تو یہ پتہ نہیں پاکستانی کتنے بنتے ہیں, یہ تقریباً ہم بائی کوئنس پہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ وہ خریدنا چاہتے ہیں, تو ہم بائی کوئنس پہ کلک کریں گے. یہ دیکھیں آگے وہی طریقہ ہے جو ہم نے پیج بوسٹ کرتے ہوئے طریقہ بتایا تھا. تو ہم نے یہاں پہ سلیکٹ پہ کلک کر کے ہاؤ منی, تو ہم نے 46 کوئن ہمیں چاہیے تھے, تو ہم نے 50 پہ کلک کرنا ہے. 50 پہ کلک کر کے یہ دیکھیں ہم نے 50, تو 50 روپے جو ہے وہ کتنے بنتے ہیں, 177 روپے بنتے ہیں. پی کے آر کتنے بنتے ہیں, 177. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں غور سے. تو ہم اس کو یوز کریں گے گیٹ 50 کوئنس. تو گیٹ پہ کلک کریں گے. یہاں پر جو ہے ہم اپنا سارا ڈیٹیل وغیرہ اس میں لکھ دیں گے. پہلے نمبر پہ اپنا نام لکھیں گے, دوسرے پاکستان کنٹری لکھیں جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, اسٹیٹس جو ہے وہ بینک وغیرہ کا, سٹی اور پوسٹل کوڈ ہے اگر تو وہ لکھ لیں گے, ایڈریس اپنا دے دیں گے, کانٹیکٹ نمبر سبمٹ کریں گے. سبمٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ ہمارا میسیج ان کے پاس چلا گیا. ٹھیک ہے, تو اگر ہمارے پاس ہمارے ویزا کارڈ وغیرہ میں پیسے ہوئے تو ہم اسٹوڈنٹ خرید سکتے ہیں. تو آپ جتنے کوئن آپ کو چاہیے تو آپ اتنا لے سکتے ہیں. تو ہم نے 50 پہ کلک کر کے گیٹ اسٹارٹیڈ پہ گیٹ 50 کوئن پہ کلک کرنا ہے. یہاں پہ جب کلک کریں گے تو اس جگہ کو پر کر کے سبمٹ پہ جب ہم کلک کریں گے تو نیچے آگے آ جائے گا کہ آپ نے کون سے کارڈ سے پیسے یعنی کہ لگا کے کوئنس خریدنے ہیں. تو وہی طریقہ جب ہم پیج پوسٹ کر رہے تھے, پوسٹ بوسٹ کر رہے تھے, اس وقت جو طریقہ ہم نے بتایا تھا وہی طریقہ استعمال ہوگا, کچھ نہیں ہے اتنا. تو یہ طریقہ تھا اس ویب سائٹ سے اسٹوڈنٹ حاصل کرنے کا. اب ہم آتے ہیں اس ویب سائٹ کی اکاؤنٹ کس طرح بنانی ہے. تو میں نے اسکرین شاٹ کے ذریعے سے اپنے پاس تصویریں رکھی ہوئی ہیں, میں بنا رہا تھا تو اسی وقت کی, ان کی مدد سے میں انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو جی ناظرین, سب سے پہلے آپ جب آن لائن قرآن ٹیچنگ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا. تو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں جہاں پہ میں نے یہ تیر کا نشان لگایا ہوا ہے, اوپر 3 ڈاٹس 3 لائنیں ہیں, اس پہ کلک کرنا ہے. اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا. تو آپ کی آئی ڈی پہلے سے بنی ہوئی نہیں ہے تو آپ نے سائن اپ پر کلک کرنا ہے. میں نے تیر کا نشان جہاں پہ لگایا ہوا ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے. یہاں پہ جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا. آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ اکاؤنٹ کس پہ بنانا ہے, فیس بک پہ یا گوگل پہ. تو آپ جس پہ بنانا چاہیں. تو آپ جب گوگل پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا. تو آپ نے پہلے نمبر پر نیم میں اپنا نیم دینا ہے, جو بھی آپ کا نام ہے, کاریہ جو بھی ہے, عالم مفتی جو بھی آپ کا نام ہے وہ لکھنا ہے. دوسرے نمبر میں آپ کا ای میل جو ہے وہ پہلے سے انٹر ہوا ہوگا. تیسرے نمبر پہ آپ نے ایسا پاسورڈ دینا ہے جس میں 1 2 3 بھی ہو اور ABC بھی ہو. چوتھے میں آپ نے لکھنا ہے I am a teacher, سلیکٹ کر کے اس میں اسی کو سلیکٹ کرنا ہے. نیچے دس از مائی فرسٹ اینڈ اونلی اکاؤنٹ ود teacher.com پہ کلک کر کے نیچے رجسٹر پہ آپ نے کلک کرنا ہے. تو جب آپ رجسٹر پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا. چیک یور ان باکس ٹو ویریفائی ای میل. تو آپ نے جس ای میل سے آپ نے آئی ڈی بنائی ہوگی اس ای میل کو آپ نے اوپن کرنا ہے. اوپن کرتے ہی آپ کو اس کے اندر میسج آیا ہوگا. تو
اس میسج پہ جو آپ کو نیچے کلک کرنے کے لیے کہا ہوگا، تو آپ نے اس پہ کلک کر کے اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آیا ہوگا، ای میل ریلیف، اس پہ کلک کر کے جب آپ آگے جائیں گے تو اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ای میل ویریفائڈ آئی ایم اے پلیز سلیکٹ، اس میں آپ کو دیا ہوگا ٹیچر کا آپشن، تو آپ نے ٹیچر پہ کلک کرنا ہے، سبمٹ کرنا ہے۔ سبمٹ کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا۔ یہاں پر پوچھ رہا ہے کہ پلیز کنٹینیو ٹو کمپلیٹ پروفائل سو اسٹوڈنٹس کین فائنڈ یو، کہ آپ نے پروفائل کمپلیٹ کریں تاکہ اسٹوڈنٹ کو آپ کو تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ تو بیسک ڈیٹیل میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلی لائن جو یہاں پہ ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے بیسک ڈیٹیل دینی ہے کہ نہیں۔ آپ نے لکھا ہے کہ میں اس طرح قاری صاحب ہوں، میرا اتنا تجربہ ہے، اتنے سال میں پڑھا چکا ہوں، آپ نے سب کچھ اس میں لکھنا ہے۔ دوسرے گیندر میں آپ نے سلیکٹ کر کے آپ نے اس کے اندر میل یا فیمیل جو بھی ہیں آپ تو اس میں وہ کلک کرنا ہے۔ تیسرے برتھ ڈیٹ میں آپ نے برتھ ڈیٹ لکھنا ہے، لیکن کس طریقے سے، اس میں جب آپ انٹر کریں گے تو آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ لکھ رہے ہیں کہ 11/24/2022 لکھ رہے ہیں، یا 11/22/2021 لکھ رہے ہیں۔ آپ کی برتھ ڈے جو بھی ہے، یعنی کہ 4/4/2004 لکھتے ہیں جو آپ کی برتھ ڈے ہے، تو آپ نے 4 لکھ کے پھر جو ہے درمیان میں یہ والا نشان آپ دیں گے۔ میں آپ کو کی بورڈ کی مدد سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کی بورڈ جب آپ کھولیں گے، یہ میں کی بورڈ کھولتا ہوں آپ کے لیے، یہ تو آپ نے کس طرح لکھنا ہے، 4 لکھ کے پھر یہاں پہ یہ والا نشان جو ہے کہاں گیا، سوری یہاں پر آپ نہیں ہو سکتا، میں واٹس ایپ پہ جا کے آپ کو اس سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہاں پہ 4 لکھ کے فار ایگزامپل، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ والا جو نشان ہے، یہ والا، سوری یہاں پر بھی نہیں ہو سکتا، چلیں جب آپ وہ وہاں پر کریں گے تو آپ کو خود ہی وہ سمجھائیں گا، تو آپ کو وہ خود ہی طریقہ بتائے گا۔ برتھ ڈے لکھ کے سبمٹ پہ جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس ہوگا۔ تو یہاں پر لکھ رہے ہیں پرسنل ڈیٹیل اپڈیٹس، کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ اپنا لوکیشن وغیرہ دے سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اپنا مکمل ڈیٹیل نہیں دینا ہے، آپ کو مسئلہ پیش ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے مختصراً اپنا جو ہے وہ پتہ لکھنا ہے، اسلام آباد سے، پشاور سے، کراچی سے، جس جہاں سے بھی آپ ہے تو وہ لکھنا ہے مختصر سا پاکستان، بس ساتھ میں کچھ شہر کا مختصر سا تعارف آپ نے لکھے نیچے، اس پہ آپ کے سامنے آپشن جو بھی آ جائے گا سبمٹ کا یا جو بھی ہو اس پہ کلک کریں گے۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس ہوگا۔ یہاں پر آپ نے فون نمبر دینا ہے، فون نمبر دینے کے بعد سیو پہ کلک کرنا ہے۔ تو سیو کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس ہوگا۔ یہاں پر آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ سبجیکٹ آن ایٹ اے ٹائم، آپ کیا کیا چیزیں پڑھا سکتے ہیں، نورانی قاعدہ ہے، حفظ ہے، تجوید ہے، تفسیر ہے، ترجمہ ہے، جو چیزیں آپ پڑھا سکتے ہیں تو وہ یہاں پر آپ نے لکھنی ہے۔ لکھنے کے بعد یہ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا، کہہ رہے ہیں کہ آپ اور بھی کچھ پڑھا سکتے ہیں یا نہیں، سبجیکٹ 1 2 ہے، تو یہاں پہ کلک کریں گے۔ نیچے میں فرام لیول، تو جب یہاں پر آپ کلک کریں گے یہ اس نشان پہ تو آپ کے سامنے 2 3 چیزیں شو ہوں گی، تو ان میں سے آپ نے بگنر پر کلک کرنا ہے۔ نیچے میں بھی اسی طرح یہاں پر جب کلک کریں گے تو جو میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے ہائیسٹ لیول، اسی پہ سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر سیو پر کلک کرنا ہے۔ سیو پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا، کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اور بھی سبجیکٹ انٹر کرنے ہیں یا بس یہ کافی ہے، تو آپ نے اگر لکھتے ہیں تو لکھنے، نہیں لکھنا تو
اوپر یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ میرے سے چھپا ہوا تھوڑا سا، یہاں پر لکھا ہوگا نیکسٹ اسٹیپ، یعنی کہ اگلے اسٹیپ پر جا سکتے ہیں، ان کو پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پر کرتے ہیں تو کر لیں، نہیں کرتے تو چھوڑ دیں۔ آگے جائیں گے تو یہ اس طرح کا انٹرفیس ہوگا کہ آپ نے جو کچھ جو کچھ سیکھا ہے، یہاں پر پہلے جو نمبر پر ہوگا تو یہ ڈاکٹوریٹ لکھا ہوا ہے، پی ایچ ڈی، اس سے اوپر لکھا ہوگا کہ آپ نے جو ہے وہ ڈگری کہاں پر حاصل کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس جگہ کا نام لکھنا ہے۔ نیچے پھر یہاں پر یہ جو چھوٹا سے نشان اس پہ کلک کریں گے تو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے، علم کیا ہوا ہے، حفظ کیا ہوا ہے، اس کی جو ہے وہ اہمیت کیا ہے، کون سی ڈگری کا، تو آپ نے اگر تخصص کیا ہوا ہے، مفتی کورس کیا ہوا ہے تو پی ایچ ڈی بھی کلک کریں گے، اگر اور کورس کیے ہوئے تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے۔ نیچے ہے ڈگری نیم، تو ڈگری نیم پہ اگر آپ کی فراغت ہوئی ہے، مدرسے سے دور حدیث پڑھا ہے تو آپ نے لکھنا ہے الشہادۃ العالمیہ، اگر حفظ کیا ہوا تو حفظ لکھنا ہے، تجوید کیا ہوا تو تجوید لکھنا ہے۔ آگے پھر اسٹار ڈیٹ اور یہ ڈگری آپ نے کب شروع کی تھی، نیچے ہے پھر کب ختم کی ہے، پھر یہاں پر نیچے آنے کے بعد آپ کتنا وقت پڑھا سکتے ہیں، فل ٹائم یا ہاف ٹائم یا اس طرح کا، تو آپ جتنا وہ پڑھا سکتے۔ تو یہ والا جو علاقہ ہے اس کو بھی پر کرنا اتنا وہ ضروری نہیں ہے، بس اوپر والے 2-3 چیزیں پر کر لیں، نیچے آپ کو سیو کا آپشن آ جائے گا، سبمٹ کا، اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا۔ تو آپ نے سب سے پہلے چیز میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کتنا پیسے لیں گے، مہینہ کے یا روزانہ کے حساب سے یا گھنٹہ کے حساب سے، تو آپ نے لکھنا ہے منتھلی کہ میں ماہانہ حساب لوں گا۔ پھر نیچے میں جو ہے منیمم فیس اور میکسیمم فیس، تو منیمم میں آپ نے کم سے کم لکھنا ہے اور میکسیمم فیس میں آپ نے زیادہ سے زیادہ، مثال کے طور پر آپ 3,000 لے رہے ہیں تو کم سے کم لکھے 1,500 اور زیادہ سے زیادہ 3,000 لوں گا، اس طرح لکھے، بس 3,000 لکھے، پہلے والے میں 1,500، نچلے والے میں 3,000 لکھے۔ یہاں پر جو ہے وہ فی ڈیٹیل، تو فی ڈیٹیل بس وہی آپ لکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹیل آف ہاؤ فی کین ویری، بس یہ 3,000 لکھتے آپ، جو جتنا آپ کو مناسب لگے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آگے ہے جی یور آف ٹوٹل ایکسپیرینس، آپ کا ٹوٹل ایکسپیرینس کتنا ہے، تو آپ جتنا بھی ہے 2 سال ہے، 1 سال ہے، 3 سال ہے، وہ لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد سبمٹ پہ کلک کریں گے، سبمٹ کرنے کے بعد اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا، یور آف ٹوٹل ٹیچنگ ایکسپیرینس، آپ کا ٹوٹل ایکسپیرینس کتنا ہے، تو یہ سب اس میں آپ لکھیں گے۔ نیچے آ جائیں، آر یو ویلنگ ٹو ٹریول ٹو اسٹوڈنٹ، کہ آپ یہاں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ میں انگلش مجھے صحیح نہیں آ رہی، تو اس کا جو بھی مطلب ہے، لیکن میں نے نو پہ کلک کیا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر اویلیبل فار آن لائن ٹیچنگ، تو یہاں پہ آپ نے یس پہ کلک کرنا ہے۔ نیچے آر یو ہیو اے ڈیجیٹل پین، تو یہاں پر میں نے نو پہ کیا ہوا ہے، میرے پاس پین کوڈ وغیرہ جو ہے وہ بھی نہیں ہے۔ نیچے میں ڈو یو ہیلپ ود ہوم ورک، آپ گھروں میں جا کر پڑھاتے ہیں، نہیں پڑھا تو آپ نے نو پہ کلک کرنا ہے، اگر پڑھاتے ہیں تو یس پہ، یعنی کہ یہ جگہ بھی ایسی ہے کہ اس کو پر کرنا ضروری نہیں ہے۔ نیچے نیکسٹ پہ جائیں گے، نیکسٹ پہ جانے کے بعد آخری جو لاسٹ جو ہے وہ آئے گا، تو آپ نے یہاں پر ڈسکرپشن، یہ بڑا سا خانہ جو دیا ہوا ہے، اس میں آپ نے اپنے بارے میں معلومات لکھنی ہے کہ میں قاری صاحب ہوں، پڑھاتا ہوں، جو میں نے اسکائپ اور واٹس ایپ میں میسیج بتایا تھا آپ کو، کہ اس طرح کا بڑا سا میسیج بنا کے یہاں پر انٹر کرنا ہے، پیسٹ کرنا ہے۔ نیچے آئی ہیو نوٹ شارٹ اینی کانٹیکٹ ڈیٹیلس پر کلک، آپ اوکے کریں گے اور سبمٹ پہ جائیں گے تو آپ کی آئی ڈی جو ہے وہ بن جائے گی۔ تو بننے میں تھوڑی دیر لگتی ہے، ڈائریکٹلی طور پر پھر آپ کا وہ جس طرح میں شروع میں نے آپ کے سامنے وہ کھولا تو اس طرح کا نہیں کھولے گا، تو تھوڑا سا انتظار کرنا۔ میں نے صبح بنایا، آج
اور ابھی کھول رہا ہے اس طرح کا آپشن، تو 4 5 6 گھنٹے آپ کے لگ سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ تھا اس میں اکاؤنٹ بنانے کا، امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو ویڈیو انتہائی لمبی ہو گئی، میرا تو ذہن میں تھا کہ 20 25 منٹ ویڈیو بنانی ہے، تو آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو کل کے سبق میں ہم وہ غلطیوں کی نشاندہی کریں گے جن غلطیوں کے کرنے سے آپ لوگوں کو اسٹوڈنٹ نہیں ملتے، اور آپ پھر سارا جو ہے وہ جو ساری گناہ کا وبال جو ہے وہ مجھ پر پھینک رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سمجھایا صحیح نہیں اور ویسے یہ وہ۔ تو مہربانی کریں آپ مجھ پر سارے باتیں نہ تھوکیں، بلکہ جو کچھ میں سکھا رہا ہوں فری میں فی سبیل اللہ، تو آپ اس کو استعمال کریں ان طریقوں کو۔ تو امید ہے انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور دوستوں کو بھی سینڈ کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ملے، اور چینل کو بھی ساتھ سبسکرائب کر لیا کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے، اور حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ ہم آپ کو مزید اس طرح انفارمیشن والی ویڈیوز آپ کے سامنے لائیں گے اور محنت کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔